من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم حاضرین جمعہ اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تر تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا رب العالمین ہے، پالنہار ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا ہے. ہماری ساری عبادتوں کا مستحق اکیلا اللہ ہی ہے. اس اللہ کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم زندگی جئیں تو کیسے جئیں، ہم دن اور رات گزاریں تو کیسے گزاریں، ہمارے طور طریقے کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیسا رہنا چاہیے، ہمارا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ساری باتیں ایک سے لے کر پورے کے پورے زندگی ختم ہونے تک اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ فضل کیا کہ اس کو بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے ہی بیچ میں ایک نبی کو بھیجا، مبعوث کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الذاکرین ہے اور سید الشافعین ہیں اور کونین کے تاجدار ہیں اور محبوب کائنات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اربوں کروڑوں درود و سلام ہو، جن کی کوششیں اور صبر اور اللہ کا فضل تھا کہ دین ہم تک پہنچا ہے. میرے دینی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع لے کر کھڑا ہوں. وہ ہے کہ ہمارے معمولات میں ایک معمول، عبادت کے معمولات یعنی ذکر، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہم بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کی اور الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، اور اس کے علاوہ بھی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایسے بے شمار اذکار ہم پڑھتے ہیں دن کے اندر، روز مرہ کے اندر. یعنی معمولات بھی ہمارے کہ اس کو پڑھے بغیر ہمارا دن نہیں جاتا. خاص طور سے مسلمانوں میں بھی وہ خاص ہیں جو پابندی کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل بھروسہ کرنے والے، یعنی خاص مسلمان جو اہتمام کے ساتھ صبح شام کی دعائیں بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے تعلق سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں غور سے سنیں گے انشاءاللہ پورا جمعہ.
اتنا غور سے نہیں کہ سو جائیں، اتنا غور سے کہ عمل کریں انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیو، خواتین بھی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ دیں اس بات پر کہ ہم ذکر کرتے ہیں مگر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، ہمارے لائف میں وہ دکھنے کو نہیں ملتا۔ یعنی ذکر کرنے سے کیا ثواب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر بولو تو زمین اور آسمان بھر جائیں گے ثواب سے۔ صرف الحمدللہ بولو تو اللہ تعالیٰ میزان کو وزن کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سارے باتیں کیوں بتائی گئی احادیث کے اندر؟ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو تو شیطان کا کوئی حملہ آپ کے اوپر نہیں ہونے والا، کسی طرح سے بیماری سے دور رہیں گے آپ، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دکھ دردوں سے تمام بیماریوں سے آپ دور رہیں گے۔ آزمائشیں الگ ہے اپنی جگہ، مگر ان آزمائشوں میں بھی سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ ذکر کو پابندی سے پڑھو۔ تو پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ مگر اثر کیوں نہیں آتا؟ وہ جو باتیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں ان کا اثر ہمیں دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم عمل نہیں کرتے ذکر پر؟ عمل کرتے ہیں ہم لوگ، مگر عمل کرنے کے بعد اس کا نتیجہ ہمیں کیوں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان اللہ کہ ایمان والے لوگ جو اطمینان حاصل کرتے ہیں وہ اطمینان ان کو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار خبردار، یعنی آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی وہ چیز ہے کہ تمہیں اطمینان ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اب اللہ کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہے نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ اور اللہ کے رسول سچ بولیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جھوٹ اور اس میں یعنی ملاوٹ اگر ہے تو ہمارے ذکر میں ہے، وہ ہم دیکھ لینا ہے۔ تو اس میں سے کچھ اسباب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ہم ذکر پڑھتے ہیں، ذکر کرتے بھی ہیں، اس کا اثر کیوں نظر نہیں آتا، کیوں نہیں دکھتا؟ سب سے پہلی وجہ محبت کی کمی ہے، اللہ سے محبت کی کمی ہے۔ اللہ سے جیسی محبت ہمیں کرنی چاہیے تھی ویسی محبت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے جیسی کرنی چاہیے بات بڑی ہے، جیسی ہم کر سکتے ہیں ویسی بھی ہم نہیں کر پا رہے۔ جیسے مجھے طاقت اللہ نے دیا، آپ کو طاقت اللہ نے دیا، ویسی محبت ہم نہیں کر پا رہے۔ جتنی استطاعت اللہ ہمارے کو دے رکھا ہے اتنی محبت ہم دکھا نہیں سک رہے، اسی لیے اللہ کا ذکر ہمیں اثر نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر اثر کرنا میرے بھائی، اثر کرنا بولے تو آپ سمجھو ذرا، آپ کو کچھ کام ہے تو کام کرنے کے جو بھی اسباب ہیں آپ اپنا رہے، آپ گاڑی چلانا چاہ رہے ہیں اسباب اپنائیں گے، گاڑی لیں گے، چابی لیں گے، گاڑی کے اوپر بیٹھیں گے، اگر ڈیزل پیٹرول اگر ہے تو گاڑی آرام سے چلے جائے گی۔ اثر ہو رہا نا کام کا؟ ذکر بھی پڑھ رہے ہیں ہم، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اسی لیے نہیں ہو رہا کہ ہم محبت نہیں کر رہے اللہ سے، اللہ سے محبت نہیں کر رہے۔ محبت نہیں کرنے کی بھی مثال آپ سمجھو، اپنے آپ سے دیکھو کہ ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ذرا زخم لگ گیا تو کتنا تڑپ اٹھتے ہیں ہم لوگ، بچے کو ذرا خراش آ گئی، بخار آ گئی، آج کل جو بخار کے حالات ہیں بہت سارے تجربے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، کتنا تڑپ جاتے ہیں۔ ہمارا لاڈلا ہماری لاڈلی بخار سے بے چین ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم کتنا بے چین ہو رہے ہیں۔ محبت یہ ہے تو اللہ کے اس کلام پر ہمیں کیوں توجہ نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم؟ لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں پہلے کہ لوگ ایسے ہی کہ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے تھا وہ غیر اللہ سے وہ لوگ محبت کر رہے ہیں، اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے تھا وہ بتوں کو محبت کر رہے ہیں، دوسرے غیروں کو محبت کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت ایمان والوں کی ان تمام دنیا والوں کی محبتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کہاں ہے ہمارے دلوں میں وہ محبت؟ دل ہمارے خالی نہیں ہے، دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں اپنے آپ کی محبت سے، جائیداد کی محبت سے، پراپرٹیز کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، دوستوں کی محبت سے، اور ہماری محبتیں بھر گئی، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں دوسری محبتوں سے۔ محبت نہیں ہے بولے تو صحیح معنوں میں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے،
اللہ کی محبت اگر ہوتی تو اللہ یہ تعریف کرنے کا جو انداز ہے اس میں ہم بھی شامل ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا ان کو محبت ہوتی ہے. آواز جیسے ہی کانوں میں پڑے تو وہ لبیک کہتے ہیں، اپنی من مانی چو چرا نہیں کرتے، اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دیتے ہیں، خم کر دیتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے باتوں کے سامنے. میرے بھائیوں محبت یہ ذکر کر رہے ہیں ہم، سبحان اللہ بولتے ہیں تو کہاں دکھا رہے ہیں ہم اس کا معنی، ہم اس کو کہاں اپنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے جو بھی صفات ہیں لوگ کیا کیا کر کے بٹھائے ہیں، کیا کیا کر کے بنا رہے ہیں اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی طاقتوں کو لے کر تاغوں میں بٹھا دیے ہیں. اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں خصوصیات ہیں ان کو لے کر ہم نبیوں میں ولیوں میں صحابہ میں بٹھا دیے. اللہ کی محبت ہمیں کہاں ہے؟ محبت ہے تو ہمیں اپنے عاشقی سے محبت ہے، اپنے دکان سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے. میرے بھائیوں ذرا ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. محبت ہمیں اللہ سے کتنی ہے اس کا اندازہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز میں آپ کے سامنے بتایا، محبت کو اپنائیں گے تو اللہ کا ذکر اثر کرے گا انشاءاللہ. دوسری بات، ایک ایک بات آپ یاد کرتے جائیں اور غور کرتے جائیں، اور ساتھ میں آپ کا وعدہ بھی. کیا میرے بھائیوں خالی جمعہ کو آئے ہی سن لیے چلے گئے ایسا نہیں ہونا. میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو کھڑا کرو مجھے پوچھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ایک ایک بات کے اوپر آپ عزم کرو کہ انشاءاللہ آپ سے محبت اپنائیں گے ہمیں. اب جمعہ کا خطبے کے آداب کیا ہیں بولے تو جمعہ کے دن جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے خطیب، آپ مسجد میں آتے ہیں 2 رکعت پڑھیں بیٹھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ یہ بات غور سے سنو، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، منع ہے. بہت سارے لوگ سجدہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، منع ہے. بات چیت آپس میں منع ہے. چھوٹے بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائیوں، خطیب کی باتوں کو غور سے سنیں. ہاں جو کھڑے ہیں نہیں ان کی باتوں کو غور سے سنو. جمعہ کے آداب ہیں اور بہت بڑا ادب کیا معلوم، غور سے سنتے ہوئے اپنے دل میں ٹھان لیتے رہنا ہے. میں انشاءاللہ یہ عمل کروں گا، ذکر وغیرہ نہیں کرنا ہے، غور سے سننا ہے ذکر خطبہ بس. تو پہلی بات میں آپ کے سامنے کیا بتایا؟ محبت اللہ کی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ ذکر کرتے ہوئے اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہمیں محبت ہونی ہے اللہ سے. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہمارے کو دکھائے گا اور دلوائے گا. دوسری بات سمجھ نہیں ہے. ذکر کرتے اسٹیپ پہ سمجھ کے نہیں پڑھتے ہم لوگ، سمجھ کر پڑھنا ہے. سمجھ کر پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام آپ نہیں سمجھیں گے تو کام ہوگا. موٹی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. چھوٹا بچہ بھی کھانا کھاتے وقت اس کو چاول کے بجائے پتھر رکھے تو بچہ بھی ہٹائے گا، لات مارے گا. یہ کیا پتھر ہے بول کے سمجھ. میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے 50 سال گزر جاتے ہیں ہمارے اپنے بھائیوں کے کہ ان کو ذکر سمجھ کر پڑھنے کی کچھ بھی نہیں آتا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ذکر پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں. بس رٹ لگا رہتا ہے کہ فاسٹ پڑھنا ہے، جلد پڑھنا ہے، تیز پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے. یہ تیزگی میں، یہ جلد بازی میں آدمی سمجھ کے پڑھے بغیر ذکر میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہوتے ہیں، وہ بھی ذکر ہے. جو آیت میں نے پڑھی سورہ عنکبوت کی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یعنی نماز کو بھی اللہ نے اس آیت میں ذکر کہا اور ذکر کو اللہ نے کہا ولذکر اللہ اکبر. اذان میں کیا بولتے ہیں ہمیں؟ اللہ اکبر. ذکر کو بھی اللہ نے یہی تشبیہ دیا، ذکر اللہ اکبر، یعنی اللہ بھی بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی نہیں. اللہ کی عظمت یہاں بتائی جاتی ہے، 5 اوقات میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے. اللہ کا ذکر بھی اللہ نے اپنے ہی صفت سے جوڑ دیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہہ کر. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے میرے بھائی، اتنا بڑا ہے کہ بہانہ لگانے والے لگاتے ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں، سمجھ سکتے نہیں. ہمیں سمجھنا بولے تو بہت سارے علوم چاہیے، نعوذ باللہ. یہ بہانہ ہے ہنڈی پالنے والے لوگوں کے لیے، یہ بہانہ ہے پیسہ کمانے والے لوگوں کے لیے. البتہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتنا آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پوچھتا ہے کون ہے قرآن کو سمجھنے والے؟ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے. قرآن کون ہے
اللہ پوچھ رہا ہے کہاں گئے سمجھنے والے؟ میرے بھائیوں عقل اللہ نے ہمیں دی ہے. چھوٹے بچے کی جو سمجھوتا میں آپ کے سامنے بتایا کہ کھانا اور چاول کے بجائے بچے کو مٹی یا کچھ بھی رکھو, بچہ وہاں سمجھ کے کام کرتا ہے. میں اور آپ ہماری عمریں بیت جاتی ہیں, 30 سال 40 سال ہو جاتی ہیں, ذکر کو سمجھے نہیں, ہمیں ذکر کو سمجھے نہیں. سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم, الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم. اب اللہ تعالیٰ اس کا اثر کیوں دے گا, اس کا رزلٹ کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ بولو, ذکر اثر دے گا. سمجھ کے پڑھنا ہے, سمجھ کے کرنا ہے. جو بھی عبادت کرتے ہیں سمجھ کے عبادت کرنا ہے, تبھی اس کا رزلٹ ہمارے کو سمجھ میں آئے گا اور اللہ دے گا. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی صفت. ہر بار دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفات کو بتاتا ہے تاکہ ہم اپنائیں, ہم اپنائیں. اللہ تعالیٰ آل عمران کی آخری آیتوں میں فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. یہ بات ہے غور کرنے کی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. ہمارے میں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ ذکر کرتے رہتے چلتے پھرتے, مگر ان کا اور ان لوگوں کا آسمان زمین کا فرق ہے. جو لوگ ہمارے کو نظر آتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر میں لگے رہنے والے لوگ, ان کے عقیدوں کو ذرا پرکھو, ان کے محبتوں کو ذرا پرکھو, ان کے اپنے ایمان کو ذرا دیکھو, کہاں تک وہ عمل کرتے ہیں. چہرہ تو عورت بچی سے بھی بدتر رہتا ہے, ذکر کی پابندی سے رہتی ہے. کہاں کی ایمانی, کہاں کا عمل, کہاں اس کو اثر ملے گا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اس ذکر کا اثر نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں نا, غور کرتے ہیں, زمین اور آسمان میں غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے. اللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تو نے زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقت هذا باطلا. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑے نقطے کی بات ہے. یہی اللہ کو سمجھ کر پڑھنے والے لوگ کبھی بھی ناشکرے نہیں ہوتے, کبھی بھی ناشکرے نہیں ہوتے, شکر گزار بندے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ان کے پاس آئے, کچھ بھی ان کے پاس رہے, جو بھی اللہ ان کو زندگی دیا ہے اس کے اوپر وہ اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں. آپ دیکھے رہیں گے قناعت پسند ہوتے ہیں. قناعت پسند مانا جو ان کو ملا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ وہ گزارا کر لیتے ہیں, شکوے شکایتیں نہیں کرتے. یہی مانا ہے قناعت پسند کا. اللہ ان کو آزماتے رہتا ہے, طرح طرح سے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. دنیا والوں کو یہ دکھتا ہے کہ بیچارہ پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے, آپ کو نظر آتا ہوگا, مگر اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کتنا چین اور اطمینان سے سکون سے سو رہا, اطمینان سے نیند آتی ہے وہ ہوگی اسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کو. وہ کہتے ہیں اپنے زبان سے, حال ہی سے وہ کہتے ہیں اللہ تو کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کیا. اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار, اللہ ہمارے کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, انگار کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو یہ بڑی بہترین بات ہے کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے, اور بہت کم ہمارے اندر ہے یہ, ہے نا میرے بھائیوں. کتنے لوگوں کو ابھی میں پوچھوں کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں ذکر اس کا معنی مطلب ہمارے کو معلوم ہوگا؟ کتنے لوگ ہوگے؟ ایک میں تو سمجھتا ہوں 4-5 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا, ہم پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں. میرے بھائیو سمجھ کو پڑھو تو اس کا فائدہ ہوگا, سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھیں آپ یہ بات, آپ یہ بات یاد رکھیں, سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہونے والا. اللہ رب العالمین نے ذکر کے بارے میں سبحان اللہ کیا کیا انعامات بتائے معلوم. آپ بیماریوں سے دور رہیں گے, تمام بیماریوں سے بچیں گے. آج بیماری کا شفا نہیں, چیلنج ہے بیماری کے بغیر جینا ہر انسان کے لیے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ غیبی مدد فرمائے گا. ایک بندے کا ذکر عبدالعظیم عمری مدنی کے خطبے سے میں نے سنا, ایک بندے کا ذکر, ان کی ماں بہت پریشان, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان کو بہت آخری دن ان کو پہنچے, آئی سی یو میں لے گیا گیا ہے, اور یہاں دوڑتے ہوئے آ رہا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہوئے نکلا. اب جب آنے کے بعد آئی سی یو میں ماں نظر نہیں آئی تو اور زیادہ پریشان ہو گیا. پھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو معمول وارڈ میں رکھے ہیں, تو پوچھا ماں کو کیا ہوا ماں, تو وہ کہتی ہے ماں
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بلی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے میرے بارے میں، یعنی شفایاب ہو گئی. یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں دعا بھی بہت بڑی ذکر ہے. کتنے وہ نیک لوگ ہوں گے اسی نیکی کے بدولت، اسی ثواب کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب دیتا ہے، شفا نصیب فرماتا ہے. اور میرے بھائیوں سمجھ کے نہیں پڑھنے کی وجہ آج ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں. بہت سارے لوگ اسی یعنی رٹے میں تو رہتے ہیں، 1000 بار 100 بار پڑھتے ہیں، مگر اس کا اکا دکا بھی ان کو کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ ان کو نہیں ملنے والا. گھروں میں وہی اختلافات، وہی جھگڑے، وہی بے چینیاں ہمارے کو نظر آتی ہیں. بہرحال سمجھ کے پڑھنا ہے میرے بھائیوں. سمجھیں میری دوسری بات کو میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ دوسری بات سمجھ کے پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. تیسری بات عدم احسان کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہم سب اس کے اندر گزر رہے ہیں. ہماری ایک شکایت ہے، بہت بڑی شکایت ہماری. کیا معلوم؟ میرا ایک دوست ہے، اس کے اوپر میں بہت احسان کر رہا ہوں مگر وہ بہت احسان فراموش ہے. کتنے لوگ گلہ نہیں گاتے اس بارے میں؟ گاتے نہیں میرے بھائی؟ کتنے لوگوں کا یہ کہنا کہ میں اس کے اوپر کتنا احسان کر رہا ہوں، وہ میرا ناشکرا ہے، وہ میرے احسانوں کو بھولا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی اس کا مخاطب ہوں، ہم سب مخاطب ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، یہ آنکھ سے لے کر پورے کے پورے اعضاء و جوارے، پورے نعمتیں ہیں اللہ کے. کتنے انعامات ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر دیا اور نازل کیا. کتنے ایک ایک نعمت اللہ کی ہم سوچتے جائیں، گنتے جائیں تو گننا ناممکن ہے. اور ایک نعمت کا بدلہ ہم اللہ کی عبادت میں پوری زندگی سجدے میں گزاریں تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہونے والا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، تو کبھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ احساس دل میں رکھتے ہوئے ہم بولے نہیں سبحان اللہ بول کر. احسان میرے بھائیوں اس بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو ہم نے بھلا دیا. آج ہمارے چھوٹے بھائی کے احسان کو بھول جانا، یہ ہمارا بھائی بھول جانا کیا بڑی بات ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا بھائی بھول جا رہا ہے، یہ عام بات اصل کمال کی نہیں ہے. ہم نے اللہ کے احسان کو بھلا دیا ہے. یہ غور کرو ذرا بات کو، اس بات کو ذرا دھیان پہ دو اور توجہ دو کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. کبھی ہم نے احسان اس کو سمجھا ہی نہیں. بس ہمارا دوڑنا رہتا ہے ذکر میں، عبادتوں میں، نوافل میں اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، مگر سمجھ کر نہیں، محبت کے ساتھ نہیں، اور احسان کا بدلہ ہمارے دلوں میں کوئی احساس نہیں رہتا. اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے ہمارے اوپر. ذرا غور کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں. ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بولتے ہوئے ہم دلوں میں یہ محبت جگاتے ہوئے سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اثر نہیں دے گا نہیں دے گا میرے بھائیوں. تو احسان کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب اس بندے کے جیسے ہو جائیں. تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ بڑا عبادت گزار ہو، اس کے جیسے بن جائیں، میری عبادت کرتے جائیں، مجھ سے دعائیں کرتے جائیں. میں سب کی دعائیں پوری کروں گا مگر اللہ کے خزانے سے ایک تکہ بھی کمی نہیں ہونے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے دین کو کیسے بھی پہنچائے گا، کسی طرح بھی پہنچا کے رہے گا. شرط یہ ہے، یہاں پر کمال کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو اپنائیں. میں اور آپ اگر سمجھیں گے نہیں، احسان کو جانیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بربادی ہمارے اوپر ہے. ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہم بربادیوں میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہمیں وہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا زندگی ہم جیسے گزار رہے ہیں. بہرحال یہ تیسری چیز ہے، احسان کو سمجھنا ہے اللہ کی. کیا میرے بھائیوں سمجھے تیسری بات؟ احسان، اللہ کے احسان کو جاننا ہے، اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے. چوتھی بات عدم کثرت ہے، یعنی دوام نہیں ہے. چوتھی اور پانچویں قریب دوام مانا ہمیشہ کی اختیار کرنا، اور عدم کثرت مانا زیادہ بولنا، زیادہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهُ أَحْيَانًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. حمام کو جاتے، باتھ روم سے باہر آتے، دعا پڑھتے. کیا بولو جی؟ غفرانک پڑھتے نا باہر آنے کے بعد ٹائلٹ سے،
गुफरान का पढ़ते। मुफस्सिरीन यहाँ एक वजह ये बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं करे, इस वजह से अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं कुछ टाइम तुझे भूल गया, कुछ टाइम मैं तुझे याद नहीं कर सका। हालांकि वो जगह ऐसी है वहाँ अल्लाह का नाम नहीं लेना है। फिर भी एहतमाम अल्लाह के नबी का, तो अदम दवाम हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो पाबंदी नहीं है। कुछ दिन जोश आता है, थोड़ी देर हम चुमली के जैसा उछलते हैं, यानी जोर से फड़फड़ाते हैं, फिर बुझ जाते हैं, उसके बाद बंद ही रह जाते हैं हम लोग। जुमा आता है, जुम्मा के मुसलमान बन जाते हैं हम लोग। रमजान आता है, रमजान के मुसलमान बन जाते हैं हम लोग। उसके अलावा कहाँ हमारी मुसलमानी चले जाती है पता नहीं चलता। किस गार में, किस रोजन में, बिल में छुप के रह जाती है हमारी मुसलमानी, मेरे भाइयों नजर नहीं आता। ये सारा मजमा हर नमाज में नजर आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की उस आयत पर अमल करने वाले हम बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू वज़कुरुल्लाह। अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों, दुश्मनों से तुम्हारा मुकाबला हो। हम कहाँ हैं मालूम है? दारुल कुफ्र में। दारुल कुफ्र है यहाँ, कुफर का बोलबाला है, कुफर की चलन चलती है, कुफर की ही बोल चलती है। वहां पर हम मुसलमान जी रहे हैं। एक तरह से एक चैलेंज है हमारे लिए कि इस्लाम और ईमान को बचा के चले हम। और यहाँ पर हर मोड़ पर मुसलमानों का काफिरों से मुठभेड़ होता है, हर मोड़ पर, हर कदम पर काफिरों के साथ हमारा लेन देन होता है, मामलात होते हैं, बिजनेस कारोबार में हम मिलते हैं। उस टाइम पे हमें क्या करना है? काफिरों की काफिरी की चालाकी से हमें बचना है, काफिरों की दुश्मनी से हमें बचना है। तो अल्लाह का फरमान सुनो और अमल करने की कोशिश करो। करेंगे मेरे भाइयों? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह फरमाने, ऐ ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो, कसरत से याद करो। अल्लाह फरमाने, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, कामयाबी अल्लाह नसीब फरमाए। कितने ऐसे मौके थे, दुश्मनों की दुश्मनी हमारी आंखों के सामने, सुभान अल्लाह, सहाबा इकराम के सामने, इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने ऐसी धोखती हुई आग लगाई गई। इब्राहिम खलीलुल्लाह डरे, जबान पे जिक्र था, हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिब्राइल आए पूछने पर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसीलिए उनको खलीलुल्लाह कहा गया, इसीलिए उनको खलील कहा गया, अल्लाह के दोस्त। सुभान अल्लाह, वो जबान पर थे तो अस्कार उनके जबान पर, अल्लाह मुझे बचा लेगा। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेराव किए थे 12 पहलवान, और वो बड़े पहलवान और नियाम से बाहर तलवार लेके बड़े आंखों को फाड़ते हुए, चीर कर रखते हुए, मगर अल्लाह के नबी उनके आंखों के सामने यही जिक्र पढ़ते हुए निकले। इसी जिक्र को सूरह यासीन की आयत, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सुभान अल्लाह, जिक्र की ताकत को अंदाजा करो जरा। ये आंख खोल के रखे पहलवान, 12 के 12 पहलवान, अल्लाह के नबी जिक्र पढ़ते हुए उनके आंखों के सामने से जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा फहुम ला युबसिरून, ये देख नहीं सकते। सुभान अल्लाह, देख सकते नहीं है, आंख उनकी खुले नहीं, खुले के खुले। और आने वाला पूछता है, क्या भाई क्यों खड़े हैं? तो कहते हैं हमें मोहम्मद को मारना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पागलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी का जा चुके हैं, क्या नजर नहीं आए तुम्हें? तुम तो ऐसे हट्टे खट्टे और अशाश बशाश खड़े हैं, क्या नजर नहीं है तुम्हें? अल्लाहु अकबर, नजर नहीं आने की बड़ी वजह जिक्र है। मैं आपसे ये इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, आज हमारे दिलों में डर है, दुश्मनों का डर है। हम जबान से तो कहते हैं दुश्मन का डर नहीं है बोलकर, मगर पुलिस चौराहे पे खड़ा है तो कितना डर होता है हमें अपने आप को मालूम है। सब लोग जानते हैं कि कितना डरता है हर मुसलमान, मगर वो मुसलमान डरेगा नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर चाहे तो वो मुसलमान हिफाजत में रहेगा जो अल्लाह का जिक्र हमेशा करता है। जरा आजमा के देखो मेरे भाई, ये तजुर्बे की बात है। अल्लाह का जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला इत्मीनान और सुकून नसीब करेगा। आजमाइशों से दो चार होंगे, मगर उसका दिल बेचैनियों से, परेशानियों से दूर रहेगा। ये चीज पांचवी चीज है, अदमे कसरत और अदमे दवाम को हम दूर करना है, यानी कसरत से पढ़ना है अल्लाह के जिक्र को और हमेशा इख्तियार करना है। कुछ लोग हैं नमाज के फौरन बाद जिक्र करते रहते हैं, मगर कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो छोड़ देते हैं अमल को, नमाज होते ही फौरन भाग जाते हैं। ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के नबी को भी पसंद नहीं है। तो हमें चाहिए कि दवाम मुसलसल कंटिन्यू से करते रहें, उसका असर हमें दिखेगा इंशाअल्लाह। समझ में आई मेरे भाई बात? अपनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे इंशाअल्लाह कहीं को ले रहा हूं, तो यह आपका वादा है, आप इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और छठी बात, बड़ी अहम बात है
بے یقینی ہمارے اندر ہے، یقین نہیں ہے ہمیں. پڑھتے نا ذکر الحمدللہ، دعا بھی کرتے، دعا بھی ایک بہت بڑی ذکر ہے. تو یقین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بولے تو ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ایمان ہونا چاہیے تھا، عبادت کرتے ہوئے جو احسان، جیسا کہ میں بتایا آپ کو احسان ہونا چاہیے تھا، وہ احسان ہمارے دلوں میں آئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اکیلے میں بند کمرے میں جب ہوتے ہیں تو اللہ نہیں، کوئی نہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمارا شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ایمان والے جو لوگ ہیں، سبحان اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو ہم نے ان کے صبر اور ان کے یقین کی بدولت امام بنایا. ہم نے ان کو صبر اور یقین کی بدولت، دو باتیں اللہ نے فرمایا، ان دونوں باتوں کے اوپر ہم نے ان کو تمام لوگوں کے اوپر امام بنایا، کمانڈر بنایا، ایک قوم کو سنبھالنے والے ایک رہبر ہم نے ان کو بنایا. کہاں ہے ہماری رہبری؟ ہم خود دوسروں کی رہنمائی میں جی رہے ہیں. دکھانا تھا ہمیں دوسروں کو راستہ، ہم خود دوسرے لوگوں کے چراغوں میں چلنے چلے. ہماری حالت یہ ہے، لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے اختلافات کہاں فیصلہ ہوتے ہیں، ہمارے اختلافات کا ہم لڑتے جھگڑتے ہیں تو ہمارے یہ مدعا کہاں پہ جا کے چلتا ہے اور کہاں تک جا چلے جاتا ہے. کتنے بڑے اختلافات ہمارے جنم لیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے صبر نہیں کیا اور اللہ پر یقین نہیں کیا. ذکر کرتے ہیں کوئی یقین نہیں، یقین نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کی قدر کے بجائے ناقدری کرنے چلیں گے، ناقدری کرنے چلیں گے. آج ہو رہا ہے ایسا کہ اللہ رب العالمین کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ رسول اسلام میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں خیر کے بجائے شر کا مطالبہ کر لیتے ہیں، شر کو اللہ سے مانگ لیتے ہیں. شر کو مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو سوتے ہوئے دعا کریں، یعنی بولے تو ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ اللہ پر یقین ان کا بالکل نہیں ہے، اس لیے ان کو شر نصیب ہو رہا ہے، اس لیے وہ شر کے اندر مبتلا ہیں اور وہ خیر نہیں شر کو مطالبہ کر رہے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو یہ چھٹی بات ہے بے یقینی. اور ساتویں بات غیر مسنون اذکار. ایسے اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی سنت سے ثابت نہیں، یعنی رٹ لگا لیتے ہیں کہ اذکار پڑھتے جائیں. ہمارے پاس ہمارے مساجد میں بھی ایسی کتابیں اذکار کے، ایسے سورے جو کتابوں کی شکل میں ہیں، یہ ایک 500 بار پڑھو، یہ ایک 300 بار پڑھو، 100 بار پڑھو. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کے بارے میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے کہا، مجھ سے سوال پوچھا کہ سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہت سارے نعمتوں سے مالا مال کرے گا وغیرہ وغیرہ. سب بکواس ہے میرے بھائیو. دین میرے اور آپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم من مانی نہ کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں 10 بار نہیں، آپ 20 بار بھی پڑھو. حدیث یہ ہے سورۃ الاخلاص آپ ایک بار پڑھو، ایک بار پڑھو، 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اب یہ کب حاصل ہوگی، کب ہمارے کو ثواب مکمل ملے گا، اس کا اثر کب دکھے گا؟ یہی شروط میں نے آپ کے سامنے بتایا. یقین ہو، سمجھ کے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، احسان ہم جانتے ہوئے، اللہ کے احسان کو جانتے ہوئے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں. یقین کوئی یقین نہیں تو یہ غیر مسنون اذکار کے حملے شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہو کے رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر 1000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. 1000 بار پڑھنا ہے. یہ کہاں کی سنتیں ہیں جو لوگوں نے رٹ لیا، لوگوں نے اپنے اپنے طور سے کتابیں بنا لیے. اور میں آپ کو پوچھوں، آپ کو بتاؤں، آپ سے کہوں کہ سب سے بڑے امام، سب سے بڑے پیر کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امام کوئی نہیں ہو سکتے. تو اس امام کی بات مانو. اپنے اپنے اماموں کو کریٹ کر لیا اور وہ جو زبان سے بول رہے ہیں وہی سچ ہے. میرے بھائی ویسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عبادتیں قبول ہونا ہے، ایک بات توحید کو اپناؤ، دوسری بات اسلام کو اپناؤ، شریعت محمدی کو اپناؤ. شریعت محمدی یعنی قانون، یہ لا جو بھی ہے میرے اور آپ کا اسلام کی شکل میں، اس اسلام کے طریقے پر ہم اپنائیں. ورنہ من مانی کے طور پر گاڑی کے اوپر بھی بیٹھیں، من مانی چلاتے ہوئے میری مرضی ہے، گاڑی کی چابی نے سامنے کیوں رکھا، میں پیچھے رکھ لیتا ہوں بول کے پیچھے رکھ لے کے چلا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ یا نہیں بولے تو نمازوں میں ہی دیکھیں کہ ہم ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، کیوں 2 بار 4 رکعت، ایک بار 2 رکعت، ایک بار 4 رکعت بنا لیں. کیا قبول کرے گی دنیا کے مسلمانوں؟ دنیا کے مسلمانیں قبول کریں گی یا دنیا کی مسجدوں میں یہ عمل ہوگا؟
میرے بھائی ایک مذاق دکھتا ہے یہ غیر مسنون اذکار کے اوپر بہت سارے اپنے اپنے طور اپناتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کس طرح سے وہ اپناتے تھے، یعنی غیر مسنون اذکار میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں بلٹ ٹرین کے جیسا چلتی ہے ہماری گاڑی، یا مسا کرتے جاتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ خالی سین رہتا ہے زبان پہ جس پر 3 بار بھوگے رہتے ہیں 2 سیکنڈ میں۔ اتنا تیز پڑھنے سے اللہ ثواب کہاں دے گا ہمیں، اثر کیسے ہوگا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر پڑھتے تھے، الٹا ہمارا معاملہ ہے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ذکر کرتے تو لمبا کر کے پڑھتے، سبحان اللہ یہ ہوتا تھا پڑھنے کا انداز، لمبا کر کے پڑھتے، الحمدللہ یعنی دھیما ہوتا اور پڑھنے کا انداز ذرا طول ہوتا، لمبا ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کی تیزی سے ثواب تو ثواب نہیں، وہ الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کے بیٹھے ہوتے اور صحابہ اکرام کہتے کہ اللہ کے نبی پڑھتے ہوئے الفاظ کو ہم گنتے تھے، الفاظ کو ہم گنتے تھے، کیا کیا پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی، حروف کی گنتی، حروف کی پہچان ہمیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، اس طرح پڑھنا ہے ذکر کو اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں ضرور دے گا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ پرہیز ہے، پرہیزگاری۔ ڈاکٹر ٹیبلٹ دیتے نہیں، پرس کرو۔ دنیا کے معاملات میں تو بہت پرس کر لیے ہم نے، مگر دین کے معاملات میں کوئی پرس ہم نہیں اپناتے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اعراض یعنی جو لغویات ہیں اس سے دور رہتے ہیں، اعراض کو اپناتے ہیں۔ ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ عنکبوت کی، کتنے ایسے نوجوان ہیں اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے، ان کا عمل ہی نظر نہیں آتا، آئے گا بھی نہیں، کیوں؟ وہ خود اس کے اوپر عمل پابند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پڑھ کر سنائیے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور نماز کو پڑھیے۔ نماز یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روکے گی، گناہ کے کاموں سے روکے گی۔ میرے بھائیوں یہاں پرس بتایا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے آپ بے حیائی سے روکیں گے۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں گانوں کو پسند کرتے ہیں، میوزک کو پسند کرتے ہیں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اس بے حیائی کے اندر کتنے ہمارے بھائی مبتلا ہیں، جب ان سے کہا بھی جائے تو وہ اپنی منمانی چلاتے ہیں، اپنے انجوائمنٹ کو دکھاتے ہیں، اسی انجوائے کا بدلہ ان کو جب دکھے گا وہ ان کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز پڑھو تو نماز ایسی چیز ہے آپ کو بے حیائی سے روکے گی۔ اب ہم کہاں رک رہے ہیں؟ کہاں کہ ہماری رکاوٹ ہے بے حیائی سے اور گناہوں سے؟ رکاوٹ نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، گویا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس ذکر کو اپناتے ہوئے آدمی کو پرس کرنا ہے، پرس نہیں کریں گے تو دوا بھی کھاؤ زہر بھی کھاؤ کے مترادف ہے۔ دوا بھی کھا رہے اور زہر بھی کھا رہے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ تو اثر نہیں ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپناتے نہیں۔ جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ایسی بیگ بھی لگائے ہیں کہ وہ ذکر وہ نیکیاں ہم بیگ میں ڈال رہے ہیں اور نام اعمال میں ڈال رہے ہیں، ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہم ڈالتے ہیں کہ بیگ کو سوراخ کرے اور روشن کرے، ان تمام نیکیوں کو لے کے بڑھے۔ آج ہو رہا ہے ایسا، ہمارے نام اعمال میں ایسے اعمال بھی ہمارے جا رہے ہیں کہ تمام نیکیوں کو کھا جائیں۔ حسد ایسی بیماری جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں کہ وہ لکڑیوں کو آگ جیسے کھاتی ہے، نیکیوں کو بھی حسد ایسے ہی کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانے کی بات یہی ہے، خلاصے کے طور پر بہت باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا، خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا، محبت سے نہیں پڑھا، احسان سے نہیں پڑھا، اور ہم نے غیر مسنون اذکار کو اپنا لیا اور پابندی ہماری نہیں ہے، عدم دوام یعنی ہمارے اندر وہ ہمیشگی نہیں ہے، کثرت زیادہ نہیں ہے اور یقین نہیں ہے اور پرج بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ کیا میرے بھائیوں سمجھے؟ کچھ باتیں تو سمجھے ہوں گے۔ آخری جو بات میں نے آپ کو کہا، گناہوں سے کسی طرح بچنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گناہ ہی ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو کوئی اثر ہمیں نہیں دکھانے والی۔ گناہ ہی ایسی چیز ہے کہ وہ گناہ انسان کو وہ گناہ پر دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کرتی ہے۔
کسی دن انشاءاللہ اس بارے میں بھی سنیں گے. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھے ہوں اور ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. عمل کریں گے میرے بھائیو انشاءاللہ, پابندی کریں گے. دیکھیں گے آج سے ہی عصر کی نمازوں میں, مغرب کی نمازوں میں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں سنے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ذکر کو باثر بنا. ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کے تمام شروط کو اپناتے ہوئے ذکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو ایمان کی لذت, ایمان کی چاشنی پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما. نمازوں کی پابندی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم تمام تیرے بندے ہیں اللہ, تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگ جو رمضان گزار کے آئے ہیں اللہ پچھلے رمضان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کو صحت اور تندرستی عطا فرما. صحت اور تندرستی میں کثرت سے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جو بھی بیماری سے لڑ رہے ہیں اللہ شفا عاجلہ صحت کاملہ ان سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو بھی جو بھی پریشانی جس پریشانی سے بھی دوچار ہیں ہمیں, تو ان تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. ہم سب کو مصیبتوں سے دوچار جو بھی لوگ ہیں اللہ مصیبتوں سے دور کر دے. اے اللہ ہم تمام کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور ان کاموں سے دوری عطا فرما جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی